بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتر تیری عبادت سے ہے یہ کام میرا، اور کہ بہتر کام ہے سنو کرتا ہوں میں لعنت ابو طالب کے دشمن پر، اور ابو طالب سے وجہ دشمنی کیا تھی کبھی سوچا ان کے کہ ابو طالب سے وجہ دشمنی کیا تھی کبھی سوچا؟ ابو طالب نے پالا تھا محمد کو حفاظت سے، ابو طالب نے پالا تھا محمد کو حفاظت سے، اور آخری شعر ابو طالب نے پالا تھا محمد کو حفاظت سے، نہ آیا کچھ سمجھ میں کفر کا فتویٰ لگا ڈالا، نہ آیا کچھ سمجھ میں کفر کا فتویٰ لگا ڈالا۔ ارے نبی سے دشمنی تھی اور لیا بدلا امامت سے، نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ ادھر دیکھیے آپ، ادھر دیکھیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 147ویں آیت کریمہ، اللہ اپنے اس کلام میں عقیدہ امامت کو بیان کر رہا ہے۔
اصول دین جس کے مطابق پھر فروعات دین کا تصور سامنے آئے گا، اور جن کے مطابق پھر اخلاقیات اور سماجی انصاف پر گفتگو ہوگی۔ گھریلو مسائل اور تمام تر معاشرتی الجھنوں کا حل اگر ملے گا تو وہ نظریات کی بنیاد پر ملے گا۔ آئیڈیالوجی، تصور کائنات، سوچ، فکر انسان کے اعمال کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ ہر شخص اپنے نظریے کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ اس کائنات کو کون کس دید سے دیکھتا ہے؟ جو جس دید سے بھی دیکھتا ہے اس کا عمل خود بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کو مادی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے یا اس کائنات کو الہی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ عامیانہ سی مثال ہے، مجھے معاف کریں گے کہ اگر سرخ شیشوں کی اینک لگائی ہوئی ہو تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ جیسی ہم اپنی دید بنائیں گے ایسا ہی ہمیں نظر آئے گا۔ انسان کس اینک سے مسائل کو دیکھ رہا ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل گفتگو ہے۔ یہ عقائد نہیں ہیں، یہ اینکیں ہیں۔ کس زاویہ نظم اگر کہیں پایا جاتا ہے تو ماننا پڑے گا۔ آپ مثلا کہیں جا کر کھدائی کروائیں، اگر اس کے اندر سے آپ کو آثار ملیں زندگی کے اور منظم چیزیں ملیں تو پھر آپ ایک تصور کی طرف جائیں گے چاہے آپ نے اسے دیکھا نہ ہو۔ ایک تصور آپ کا بنے گا، ایک نظریہ آپ کا بنے گا چاہے آپ نے اسے دیکھا نہ ہو۔ اور اگر بے ہنگمی ہو تو آپ اسے حادثہ تصور کریں گے۔ یعنی اگر حادثے کی بنیاد پر یہ کائنات بنی ہوتی، توجہ، تو کبھی بھی اس کائنات میں نظم نہ ہوتا۔ نظم بھی اتنا محکم ہے کہ سورج ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مالک کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا۔ نظم اتنا محکم اور مضبوط ہے کہ پہلے سے چیزوں کے جوڑنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ہونے والا کیا ہے۔ بھائی آج جدید سائنس والے تکبر نہ کریں کہ انہیں پہلے سے موسم کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اللہ کے وجود کا اقرار کریں کہ کوئی ہے کہ جس نے جمع و تفریق کا نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ حادثے اور ہوتے ہیں، توجہ، منصوبے اور ہوتے ہیں۔ یہ کائنات منصوبے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اور جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اس خالق نے نہ صرف اس کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا ہے بلکہ اس نے بنانے کے بعد اسے چلانے اور بچانے کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ ہم اپنے اللہ کو صرف خالق نہیں مانتے، توجہ، کہ جس نے بنا کر چھوڑ دیا ہو۔ ہم اپنے خالق کو خالق کے ساتھ ساتھ رب بھی مانتے ہیں، جو بنانے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے، جس کا کام ہماری نشو و نما بھی ہے، جس کا کام ہماری تربیت کرنا بھی ہے۔ میں عقیدہ امامت کی بحث کرتے ہوئے اپنی تمہیدی بیان سے آج کی مجلس کی تمہید کو گزار رہا ہوں اور اس سے کچھ ضروری باتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور اس عرفانی بحث میں جانے سے گریز کرتے ہیں کہ واحد سے واحد کے علاوہ صادر نہیں ہوتا، مگر خود واحد سے جو واحد صادر ہوا ہے تو خود جسے ہم واحد سے واحد کے صدور لا یصدر من الواحد الا الواحد، وہ جو واحد سے صادر ہوا ہے وہ بھی تو مخلوق ہے۔
یعنی میرے اور آپ کے مخلوق ہونے میں کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ جب محمد جیسا وجود اللہ کی مخلوق ہے، جب علی جیسا وجود اللہ کی مخلوق ہے۔ مرحلے پر یہ ساری الجھنیں انہوں نے ایک جملے میں دور کر دیں، نَدِّلُونَا عَنِ الرُّبُوبِیَّہ اجعلونا مخلوقین، ہمیں رب نہ بولو، پھر قولوا ما شئتم۔ البتہ کچھ افراد ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جب ہم ان احادیث کو اور ان مفاہیم کو بیان کرتے ہیں تو یہاں تک بھی ان کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ پھر نبی بول دیں، کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں بولیں پھر انہیں مثال کے طور پر معاذ اللہ فرشتہ بول دیں۔ یہ دوسری احادیث اس حدیث کی تشریح کریں گی، جیسے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ایسے ہی احادیث کی بھی تفسیر کرتی ہیں۔ ہمیں بہت سارے مفاہیم کو، اچھا جیسے جیسے میری معلومات بڑھتی چلی جائے گی میری سوچ وسیع ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے میری معلومات میں اضافہ ہوگا میرے نظریات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک طرف اور کوئی ایک بات سننے کے بعد نظریہ بنانے والے یقیناً بند گلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وسیع علم کی ضرورت ہے، علم کو اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تبھی مسلسل طالب علم رہنے کا جذبہ عطا کیا ہے۔ بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے بلکہ طالب علم سمجھے، یہ اس کا ہنر ہے۔ اور میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں، جنہیں اللہ نے خلق کرنے سے پہلے علم دیا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس اللہ نے پہلے انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے پھر انسان کو خلق کیا ہے، وہ کون سا انسان ہے جس نے قرآن پہلے پڑھا ہے اور دنیا میں بعد میں آیا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ لہذا مسلسل معلومات میں اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ خالق جس نے انہیں اتنا کچھ پڑھا کر سجا کر بھیجا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھ سے میرا حبیب، مجھ سے میرا مصطفیٰ دعا مانگے تو دعا یہ مانگے کہ قل رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے مانگنا، تو ویسے ہی اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ واحد ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، جو مانگنے پر اور خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے اور دروازے کھول دیتا ہے، عطائیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اور یہ بڑا موٹا سا فرق ہے مخلوق اور خالق میں۔ مخلوق سے جتنا مانگیں گے دروازے بند ہوں گے۔ ایک مرتبہ مانگ لیا، بڑے چاؤ سے محبت سے دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگنے جائیں گے تو پھر پریشانی بڑھے گی، تیسری دفعہ تو کہیں گے کہہ دو ہم گھر پہ ہی نہیں ہیں، چوتھی دفعہ تو پھر بدتمیزیاں بھی شروع ہو جائیں گی، پانچویں دفعہ تو تعلقات ختم ہو جائیں گے، چھٹی دفعہ تو شاید مرنے میں بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی مخلوق سے جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا دروازے وہ بند کرتا چلا جاتا ہے، اور خالق سے جتنا زیادہ مانگتے ہیں اتنے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والا صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو مانگنے والوں کو پسند رکھتا ہے، اس سے جب میں اور آپ مانگیں تو یقیناً ہمارا بھی مانگنا خود خوش فہم تو ہو سکتا ہوں نا میں کہ ہمارا مانگنا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا کہنا جب مصطفیٰ مانگتا ہو، کیا کہنا جب علی سجدہ ریز ہوتا ہو، جنہیں سب ماننے کو تیار ہیں اور وہ اسے مانتے ہوں، تو اس مانگنے کا حسن ہی کچھ اور ہے۔ اور جب اس رشتے کی طرف جائیں گے، یہ مانگنے اور دینے والے کے رشتے کی طرف، جس کو عبدیت کا رشتہ کہا جاتا ہے،
جس کو معبود اور عبد کا رشتہ کہا جاتا ہے، تو پھر سرکار دو جہاں کی ذات میں ہمیں وہ وحدت نظر آتی ہے، وہ یکتائی نظر آتی ہے کہ اللہ جس کی ابدیت سے، توجہ چاہوں گا، جس کی ابدیت سے اتنا راضی ہو جائے کہ اسے عبد بولنے کے لیے معراج پر بلائے۔ میں انتہائی مبارک مجمع کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ معراج پر نہیں بلایا تھا، ابدیت کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ یہ کمال ابدیت ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، وہ جو ابدیت۔ اچھا، یہاں معراج کے ساتھ ابدیت کا رشتہ جوڑا ہے، اور ادھر کربلا میں حسین کے ساتھ فادخلی فی عبادی، سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت۔ یعنی اللہ نے وہاں نبی کو معراج پر بلایا تو ابدیت کے رشتے سے بلایا، اور کربلا میں جب حسین مولا نے قربانی کا کمال پیش کیا تو حسین کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا۔ بلکہ میری عقیدت نہیں، کچھ پڑھنے کے بعد ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نبی کی معراج سدرۃ المنتہا ہے، حسین کی معراج کربلا معلی ہے۔ وہ بھی ابدیت کا رشتہ تھا، یہ بھی ابدیت کا رشتہ ہے۔ وہ جو خالق ہے ہمارا، وہ ہمارا رب بھی ہے، اور جو رب ہے، جو خالق ہے، پھر حق اسی کا ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہو، جس نے پال دیا، یعنی توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت۔ نصاب توحید میرے بچوں جوانوں، یہ 4 جملوں میں لیتے جانا۔ اللہ کے بارے میں سب سے پہلے توحید ذات، پھر توحید صفات، وہ صفات اور ذات دو علیحدہ تصور نہیں ہے۔ توحید افعال، وہی کرتا ہے، وہی کہتا ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ توحید افعال، پھر جب اس کی ذات بھی توحید، جس کی صفات بھی اسی کی، اعمال اور افعال بھی اسی کے، تو پھر عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لہذا پھر توحید عبادت کا دائرہ اور عنوان شروع ہو جائے گا، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور وہی اللہ، توجہ چاہوں گا، شاید یہاں مجھے ایک صفحہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہی اللہ کہ جس نے عبادت میں خود کو وحدہ لا شریک رکھا ہے، اور اس کے خاص بندوں نے یہی سمجھا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وہ اللہ اپنی توحید منوانا ہی نہیں چاہتا بغیر مصطفیٰ کے، لہذا سورے کا آغاز هو اللہ احد سے نہیں ہوتا، قل هو اللہ احد سے ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سورے کا آغاز هو اللہ احد سے ہو جاتا، وہ اللہ احد ہے۔ اگر ان پہ چھوڑو گے کہ اللہ کیا ہے، اگر اس مخلوق پہ چھوڑو گے کہ اللہ کیا ہے، تو اس مخلوق نے تو پہلے خوب بتایا ہے کہ اللہ یہ کیسے کیسے مان لیتا ہے۔ یہ تو ہر با کمال کو اللہ مان لیتا ہے، اور پھر خود ہی پشیمان ہو جاتا ہے، اور پھر خود ہی نادم ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے بنائے ہوئے اللہوں کو توڑ دیتا ہے۔ صبح کا بنا ہوا اللہ شام کو ٹوٹ جائے تو وہ اللہ کہاں رہا؟ اللہ کے انتخاب میں غلطیاں اس بشر نے اتنی زیادہ کی کہ کہیں اور دور نہ جائیے، خانہ کعبہ میں ہی 300 سے زیادہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اگر سرکار نے فرمایا ہوتا میرا اللہ مان لو تو فوراً مان لیتے، اس لیے کہ اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے۔ سرکار نے یہ کب کہا میرا اللہ مان لو؟ سرکار نے کہا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، پہلے کہو لا الہ، پہلے انکار کرو سارے اللہوں کا، الہوں کا، پھر کہو الا اللہ۔ یہ جو بشر کا مزاج ہے نا، یہ مزاجن خاموش، نہ ٹوکنے والا، نہ بولنے والا، بس دکھائی دے کہ یہ بڑا ہے،
اسے بہت عزیز رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی ٹوکنے والا بڑا ہو، آج ظاہراً صبح کی مجلس میں ہم نے ایک جملہ کہا، یا معاف کیجیے گا کل رات کی مجلس میں، بقیت اللہ ڈیفینس کی مجلس میں، کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ ہماری برادری میں یتیم خانے ناکام تھے۔ جی میں ہرگز کسی کو مد نظر رکھ کر بات نہیں کر رہا، لیکن پورے پاکستان میں 3 سے زیادہ یتیم خانے نہیں تھے آپ کے پاس، اور وہ تینوں بھی جتنی گنجائشیں تھیں اس کے تو آدھے بھی کامیاب نہیں تھے۔ یہ بہت اچھی بات تھی۔ یتیموں کو یتیم خانے پالیں، چاچا کیوں نہیں پالتا، ماموں کیوں نہیں پالتا، فلاں عزیز کیوں نہیں پالتا؟ یہ تربیت جتنی وہ خونی رشتہ دار کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتے۔ اور معاشرے میں جتنا فساد یتیموں نے پھیلایا ہے اس کی ایک تاریخ بنے گی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جتنی خدمت یتیموں نے کی ہے اس کی بھی تاریخ ہے۔ معاشرے میں کامیاب ترین افراد بھی یتیم ہیں اور فسادی ترین افراد بھی یتیم ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ سارا مسئلہ تربیت کا ہے۔ آپ نے اگر تربیت کا نظام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، تربیت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوئی، تو آپ اسی بچے سے توقع رکھیے کہ وہ فساد پھیلائے گا۔ جی صدام بھی یتیم تھا، خمینی بھی یتیم تھے، بچپنے میں 4 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمروں میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب کون سی چیز ہے کہ جو ایک یتیم کو تو فسادی بنا دے اور ایک یتیم کو مصلح بنا دے؟ وہ سارا مسئلہ تربیت کا ہے۔ تو تربیت اپنے ہاتھ میں ہو آپ، اچھا جتنی تربیت رشتہ دار کر پائے گا اتنی کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے، زیادہ دور نہ جائیے، اہل دقت بیٹھے ہیں، اگر ہم اس کائنات کے سب سے بڑے وجود کو تصور میں لائیں تو وہ بھی یتیم تھے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ وہ بھی یتیم تھے۔ میں نے اتنا تو کہہ دیا کہ وہ یتیم تھے، یہ بھی تو بتاؤں کہ ان کی تربیت کس نے کی۔ اللہ اکبر۔ بات میری یتیم خانوں پر نہیں تھی، مگر بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں۔ یتیم خانوں کے دیواروں پر اور اندر جو ہے وہ اہم جگہوں پر ایک حدیث لکھی جاتی ہے، انا وکافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ۔ سرکار فرما رہے ہیں میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح، جیسے دونوں ساتھ ساتھ ہیں نا، ایسے اشارہ فرمایا تھا، ہاتین ایسے اشارہ فرمایا سرکار نے بلا تشبیہ۔ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جو امت کا عام یتیم پالے وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہو، اور جو مصطفیٰ کو پالے بھئی، یہ برے صغیر کی مجلس ہے، اس کا ایسے ہی رنگ ہوتا ہے، آپ دل خراب نہیں کریں۔ نہیں، سب ایک سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے ذرا محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات اصل میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ خالق ہے اور اللہ مربی ہے، اللہ تربیت کرنے والا ہے۔ تو وہ جو تربیت کرنے والا ہے اس نے کوئی نظام بنایا ہے، اس نے کوئی سسٹم بنایا ہے؟ معاذ اللہ وہ فرد کو آ کے تربیت کرے گا یا نظام بنائے گا؟ مدبرات امر قرار دے گا، انبیاء کو بھیجے گا، رسولوں کو بھیجے گا، یا خود آئے گا؟ شب قدر میں فرشتے فرد پر اترتے ہیں یا اولی الامر پر آتے ہیں؟ کیا نظام ہے اس کا کہ جس کے مطابق وہ تربیت کرنا چاہتا ہے؟ جی
اور اس کے نظام تربیت. اچھا وہ تو قرآن میں پکار کے کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے، میرا کام ہے ہدایت دینا. اور ایک دفعہ نہیں کہہ رہا. طالوت کو جب ملک بنا رہا ہے تب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کام میرا ہے. حضرت آدم کو جب خلیفہ بنا رہا ہے تو کہہ رہا ہے میرا کام ہے. اور پھر میرا مضمون آج کی تمہید مکمل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا رہا ہے، جی روزانہ یہ آیت سن رہے ہیں، جب حضرت ابراہیم کو اللہ امام بنا رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں امام بنانے والا ہوں، انی جاعلک للناس اماما. اچھا دیکھیے وہاں حضرت آدم کو خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے، یہاں حضرت ابراہیم کو امام بنا رہا ہے لوگوں کے لیے. تو وہاں زمین کے لیے بنایا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور علاقوں کے لیے حضرت آدم خلیفہ نہیں تھے، نہیں. زمین دار الخلافہ، زمین مرکز مخلوقات، اس لیے حضرت آدم کو زمین پر قرار دیا. ایسے ہی حضرت ابراہیم کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابراہیم کو امام بنایا ہے ان لوگوں کی خدمت میں مخلوقات کو رکھا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کے کرنے کا کام ہے، اللہ کرے گا یہ کام. شہر کا شہردار، ناظم شہر، میئر، بھائی تصور تو کر سکتے ہیں آپ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی اس پورے ملک کی بہتری کے لیے صلوات پڑھیں. مسلمانوں کی عزت رفتہ کی بحالی کے لیے صلوات پڑھیں. شہر کا میئر اگر شہر چھوڑ کر جائے گا تو کیا پورے شہر کے جمعدار کسی کو میئر بنائیں گے؟ ان کا احترام رہے، خدمت گزار ہیں وہ، لیکن کیا پورے شہر کی صفائی کرنے والے کسی کو میئر بنائیں گے؟ جج اگر کرسی چھوڑ کر جائے گا تو کیا مقدمہ باز لوگ سب مل کر طے کریں گے کہ آج کے بعد ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ یا جس نے پہلے والا جج بنایا تھا وہی بنائے گا، یا جس نے پہلے والا میئر بنایا تھا اسی سسٹم کے مطابق بنے گا؟ اللہ نے جب نظام ہدایت اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو یہ کیا مذاق ہے کہ کبھی ہم بنا لیتے ہیں کبھی اللہ بنا دے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ہمیشہ نظام ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں رہے. پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں ذرا آیت کا لب و لہجہ ایک مرتبہ پھر دیکھیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، دیکھیے کوئی منصب کسی کو نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کو آزمایا نہ جائے. اللہ کا یہ نظام ہے، اس کا سسٹم ہے، اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ کسی کو کوئی منصب دیا جائے گا تو اسے آزمایا جائے گا. کیا یہ کہہ دینا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہر شخص کو اگر کوئی ذمہ داری دی جائے گی تو اسے آزما کر ذمہ داری دی جائے گی. وہ جو آزمائش ہے اس کی، توجہ ماشاءاللہ، وہ جو آزمائش ہے اس کی، وہی تو لے گا نا کہ جو منصب دینا چاہتا ہے. عوام آزمائش نہیں لے گی، لوگ آزمائش نہیں لیں گے، امت آزمائش نہیں لے گی، اللہ آزمائش لے گا. اللہ نے حضرت ابراہیم سے آزمائش لی. آزمائش میں بھی تینوں طرح کی آزمائشیں جو کسی بھی فرد کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں. مال کی آزمائش، جان کی آزمائش، اولاد کی آزمائش. ان تین سرمایوں سے زیادہ کسی کے پاس چوتھی چیز نہیں ہے. یا آپ اور میرے پاس مال ہے جس کو ہمیں آزمائش کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے ہمارے لیے اور ہم اس سے آزمائے جاتے ہیں،
یا جان کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے، اور ترتیب میں بھی ایسے ہی ہے، مال جان پر خرچ ہو جاتا ہے، جان اولاد پہ خرچ ہو جاتی ہے، مگر اولاد کو کسی پہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ جی اولاد کی خاطر انسان اپنی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو ضعیف ہو گیا ہوں، مثال کے طور پر میں تو زندگی گزار لی، میں نے خوب اپنے ایام گزار لیے، اب بس میں کیا کروں گا رہ کے، کسی طرح میرا بچہ بچ جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، پھر کما لیں گے، پھر بن جائے گا، یہ بیماری آ گئی ہے، اس کے لیے علاج و معالجے پہ جو خرچ کر سکتے ہو کر دو۔ مال جان پر اور جان اولاد پہ خرچ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے تینوں چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی۔ بھائی دقت چاہوں گا، جلدی جلدی عرض کروں گا حضرت ابراہیم کی آزمائش کو۔ چلے ہیں صحرا میں جانور لے کر، اس عزا خانے میں یہ مثال میں پہلے دے چکا ہوں پچھلے سالوں میں، جانور چرانے کے لیے چلے ہیں، اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے۔ آیت اللہ اشتہاردی کی خدمت میں مدرسہ فیضیہ کے اندر ان سے ہی سنی مثال ہم نے، اکثر انبیاء کرام سے اللہ نے جانور چروائے، بکریاں چروائی ہیں، نبیوں سے چوپائے چروائے ہیں اللہ نے۔ جو جانوروں کو سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسانوں کو بھی خوب سنبھال سکتا ہے۔ اعصاب کی مضبوطی کا سبب ہے جانور پالنا۔ کبھی 2 3 4 5 سال کے بعد کوئی ایک ہفتہ نکال لیا کرے اس کام کے لیے۔ بڑے بڑے لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں اور اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، یہ فریش کورس سے کم نہیں ہے، یہ ٹریننگ سے کم نہیں ہے۔ خاص طور پر لیڈر حضرات، قومیات کے لوگ، سیاسی شخصیات سے گزارش کر رہا ہوں۔ اتفاق سے جناب مصطفیٰ کمال صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، محمود مولوی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، اور شیعہ علماء کونسل کے سندھ کے صدر جناب مولانا اسد اقبال زیدی صاحب، وقار مہدی صاحب تو میرے ہمیشہ کے کرم فرمائے۔ جی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں ہر کچھ 2 4 5 سال بعد، 10 سال کے بعد کسی صحرا میں 2 4 5 مثلاً اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے جس سے اعصاب مضبوط ہوں۔ کوئی ہمیں ٹریننگ پر بھیجے گا نہیں، ہم خود بھی تو اپنی تربیت کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا انتظام کریں، اعصاب مضبوط ہوں گے، غصہ کم ہوگا، برداشت بڑھے گی، تحمل مزاجی میں اضافہ ہوگا۔ جو عوامی لوگ ہوتے ہیں، جن کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، انہیں چپتے ہوئے جملے سننا پڑتے ہیں۔ جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ چپتے ہوئے جملے تو وہ سنے گا جو کوئی فون تو اٹھائے گا، رابطے میں تو آئے گا، تو رابطے میں آنا سماجی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ساری باتیں میں اپنے اوپر رکھ کر رہا ہوں، کہیں پانی مرے نہیں۔ تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے نا اس چیز کی۔ حضرت ابراہیم بھی چلے، بھائی زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائیں، حضرت ابراہیم بھی چلے جانوروں کو چرانے کے لیے میدان میں۔ ادھر جبریل امی امتحان لینے کے لیے آ گئے، اللہ نے بھیجا تھا حضرت جبریل کو، اور حضرت ابراہیم کے برابر سے ایک تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے، اور تسبیح تھی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ وہی تسبیح ہے پروردگار ہے جو یا ابراہیم کو اچھی لگتی تھی یا حسین کو۔ کثرت سے امام حسین بھی یہی تسبیح پڑھتے تھے، اور کثرت سے یہی تسبیح حضرت ابراہیم بھی پڑھتے تھے۔ جیسے حضرت خضر دعائے کمیل پڑھتے تھے اور مولا علی دعائے کمیل پڑھتے تھے۔ جی مولا علی ہی کو حق ہے کہ بتائیں کہ کمیل خضر یہ دعا پڑھتے تھے، خضر کیا پڑھتے تھے کون بتائے گا؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں جو ولایتوں کا رشتہ آپس میں رکھتے ہوں۔ تو جیسے یہ تسبیح پڑھی تو حضرت ابراہیم ایک مرتبہ متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ تم تو بہت اچھا ذکر کر رہے ہو میرے اللہ کا، ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو فوراً جبریل نے کہا اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ اب آزمائش شروع ہو رہی ہے مال کی، جس سے محبت کرتے ہو اس کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ جانور میں آدھے دے دوں گا، آدھے جانور دے کر کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے کہنے لگے ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا جتنے رہ گئے سب دے دوں گا۔ سارے جانور حضرت ابراہیم نے اللہ کا ذکر سننے کے لیے دے دیے۔ جبریل نے آگے بڑھ کر کہا ابراہیم ہمیں تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم اللہ کی خاطر اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا سکتے ہو یا نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے مال کا امتحان تھا۔
جی ہمیں اور آپ کو بھی آج بارہا ان امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں یہ بات بارہا کہتا ہوں اور پھر تکرار کر رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا تکرار پہ. 3 طرح کے لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. 6 دفعہ سوچنا چاہیے نعرہ حیدری لگانے سے پہلے. ایک کنجوس کو, ایک بزدل کو, اور ایک تنگ نظر کو. کنجوسوں کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے. کالر ادھرا ہوا ہے, پائچے پھٹے ہوئے ہیں, بٹن ٹوٹا ہوا ہے, چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہے. کون ہے یہ؟ کراچی میں لی مارکیٹ میں ان کی 25 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مسجد پہ کیا لگائے گا, وہ مدرسے پہ کیوں لگائے گا؟ جو کنجوسی بنتی نہیں ہے مولا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ. مال دے دیا یہ حضرت ابراہیم کے مال کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم نے اپنی جان دے دی. جان دینے کے لیے اچھا کیوں جان دی, کیسے, کیا ہوا جو جان پر بن گئی بات؟ کیا ہوا جو جان پر بن گئی؟ عادتوں سے, روایتوں سے اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ایک بڑے مرض سے ٹکرانا اپنی جان دینے کے مترادف ہے. بہت رسکی کام ہے, بہت خطرناک کام ہے. اگر آپ معاشرے کے کسی بڑے مرض سے ٹکرا رہے ہوں, معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں, اور معاشرے کی اصلاح میں معاشرے کی اس سے بڑی اور کیا برائی ہوگی کہ سارا معاشرہ بت پرست ہو جائے, اور چلے گئے خانہ بت سازی میں اور بت کدے کے اندر, اور جا کے سارے بت توڑ دیے, اور بت توڑیں گے تو پھر یہ تو ہوگا. مگر وہ کیا مطمئن نہیں ہے؟ انتہائی اطمینان کے ساتھ کام بھی ایسے کر رہے ہیں کہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, اور کام ایسا کر کے آئے ہیں کہ آج تک مثال بن رہی ہے. کام بتائے نا کہ کس کا ہے, چال بتائے نا کہ کون جا رہا ہے. کسی کو کہنے کی کیوں ضرورت پڑے کہ میں کون ہوں؟ حلیے اسے پہچانا جائے, شناخت رکھتا ہو اپنے کاموں کی. حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی, سنی ہوئی بات آپ کی, اور بڑے اطمینان کے ساتھ آ کر اپنے گھر بیٹھ گئے. اور جب یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپس میں کہنے لگے یہ اس جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اچھا انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ کام کس کا ہے؟ بنا دیکھے, بلا دیکھے انہوں نے مان لیا کام ابراہیم کا ہے. کام بتا رہا ہے کہ کس کا ہے. اچھا بلا کے لے آئے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا. کہنے لگے اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. تو کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا. تو فرمانے لگے جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے, وہ تمہارا رب کیسے ہے؟ اور جیسے ہی جھنجھوڑا نا حضرت ابراہیم نے, پورے معاشرے کی ذہنیت کو جھنجھوڑ ڈالا. تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, مگر دین پہ دنیا بھاری, دین پہ دنیا بھاری. بات صحیح کر رہا ہے مگر مان لیں گے تو پھر کس کس کو منہ دکھائیں گے؟ عزیز مصر کو پتا تھا میری زوجہ غلط کہہ رہی ہے, مگر پھر بھی حضرت یوسف کو زندان میں ڈال دیا. دین پہ دنیا بھاری. میں یوسف کو زندان میں ڈال دوں گا, اور اگر میں نے مان لیا کہ میری زوجہ غلط کہہ رہی ہے تو پھر میں برباد ہو جاؤں گا, میں رسوا ہو جاؤں گا. تو دین چاہے زندان میں چلا جائے مگر دنیا میری بچ جائے. یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے. اصول چاہے زندان میں چلے جائیں, اقدار چاہے پامال ہو جائیں, دین چاہے زندان میں چلا جائے, اور وہ زندان میں جانے کے بعد ان تکلیفوں کا سامنا کرے, مگر کسی طرح میری دنیا عزیز رہے, میری دنیا بہتر رہے. یہی ہوا تھا, یہاں بھی یہی ہوا. مان رہے ہیں کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں, مگر کیسے تسلیم کر لیں؟ کہ کسی طرح اسی کو آگ میں جلا دو. اب نتیجہ دیکھیے معاشرے سے ٹکرانے کا. معاشرے سے ٹکرانے کا نتیجہ کہ آگ میں جائیں گے ابراہیم, اور ابراہیم آگ میں گئے. کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. میں قومیات کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ خدمات بہت انجام دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی جب آپ کی دل آزاری ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں قوم نے دیا کیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. تم نے قوم کی خاطر کیا تھا یا اللہ کی خاطر؟ اگر اللہ کی خاطر کیا تھا تو مطمئن کیوں نہیں ہو؟ اور اگر بندوں کے لیے اور عوام کے لیے کیا تھا تو پھر تم شاید اپنی اصلاح کرو. یہ شرک کی ایک بہت خطرناک وادی ہے.
یہ شرک کی ایک خطرناک وادی ہے کہ تم لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے. تم اللہ کی خاطر کام کرو، اللہ خود ان لوگوں کو تمہارا مرید بنا دے گا. اور یہ قاعدہ حسین ابن علی کا دیا ہوا قاعدہ ہے. ہم محرم کی مرکزی کراچی کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قاعدہ امام حسین کا ہے. یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا. یہ امام حسین کی مناجات کے جملے ہیں. یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا، اور جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے تو بھی ملا اور یہ لوگ بھی ملے. جسے تنہا کر دیا تھا اور تنہا کر کے مار دیا تھا، بتائیے آج اس کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں؟ دنیا بھائی میری بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں، میرے فرائض ہیں، میں ان کو خوب جانتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کروں. جی بہت مشکل ہے. اطمینان کے ساتھ وہی جائے گا جس کی نیت للہ ہی ہوگی. اور جا رہے ہیں آگ کے اندر، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے، بڑے مطمئن قلب سلیم اور فہم سلیم کے ساتھ اور شعور کمال شعور کے ساتھ. اور جب جبریل نے آ کر پوچھا حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ آگ میں کوئی جلایا جا رہا ہو، کسی کوئی مار رہا ہو، کسی کو کوئی تیر مار رہا ہو، اور کوئی ایسے میں آ کے کہے کہ کوئی مدد کروں، تو اس سے زیادہ اور اچھا کون لگے گا؟ تو فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. کہا پھر کس سے ہے؟ کہا اسی سے جس نے آنے کی اجازت دی ہے. کہا پھر بتا دو، جا کے اللہ کو بتا دیتا ہوں تمہاری حاجت کیا ہے. تو فرمانے لگے علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات کو جانتا ہے، اب سوال کی ضرورت کیا ہے؟ میرے لیے بہت ہے کہ وہ میرے حالات سے آگاہ ہے. اور آگ میں چلے گئے اور آگ ٹھنڈی پڑ گئی. یہ ابراہیم نے اپنی جان کا امتحان دیا. اور اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے اولاد. گلے پہ چھری پھیر دو، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فرمایا بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. بات ہوگی آگے کہ معصوم کا خواب بھی بیداری میں حکم کی طرح ہوتا ہے. یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے گا. سوال آئے گا نا ذہن میں. آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، صابروں میں پائیں گے. خود بھی بہت بڑے صابر ہیں، اس کے باوجود انسان کامل بھی ہیں اور انسان اکمل ہیں، تو اس لیے ہی صابر بڑے ہیں. مگر کسی کا صابر ہونا لازمہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. لہذا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بچے کے ہاتھ پیر باندھ دیے، چھری اتنی تیز کی کہ ایک جنبش کے اوپر گلا کٹ جائے، میرے بچے کو اذیت نہ ہونے پائے. وہ سارے کام جو آپ قربانی کے موقع پر ان آداب کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ذبح کرتے وقت ان ساری باتوں کا خیال کیا ہے. اور جب چھری چلا دی، چھری چل گئی، انہیں احساس ہو گیا کہ میرا بچہ ذبح ہو گیا ہے. تو پھر اب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل برابر میں کھڑے ہیں. تو کہا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ان ھذا، اللہ اکبر. کتنا سخت امتحان تھا کہ خود اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا، سورہ صافات، ان ھذا لہو البلاء المبین. بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی. سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر، عظیم قربانی پر، اس سے بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر. اقبال کی زبان میں قرآن کی یہ جو آیت ہے ذبح عظیم، کہ ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی پر مؤخر کیا ہے.
اسے وہ کہتے ہیں کہ ذبح عظیم کا معنی پسر علی ہے. علامہ اقبال کے دو مصرے سنائے نا میں نے آپ کو. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. یہ جو ذبح عظیم کے معنی ہمیں دیکھنے ہیں تو ہمیں کربلا آنا ہوگا. ہاں وہاں ایک اسماعیل ہوگا اور یہاں 58 اسماعیل ہوں گے. 58 بنی ہاشم ہیں کربلا کے میدان میں. 18 تو مولا علی کے بیٹے ہیں اور ایسے ایسے کہ ان میں ہر فرد اپنی جگہ مکمل لشکر ہے. مکمل لشکر ہے. اصحاب بھی ایسے کہ جن کا تذکرہ کریں تو مکمل تاریخ پر ان کے اوپر لکھی جائے. حبیب ابن مطاہر، زہیر قین، مسلم ابن اوسجا. اللہ اکبر. مسلم کوفے میں ایک پنساری کی دکان سے خضاب خرید رہے تھے تو کسی نے پوچھا مسلم کیا لے رہے ہو؟ کیا لیا ہے؟ کہا میں اپنی داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے خضاب لے رہا ہوں. کہا اس خضاب کی اب ضرورت نہیں ہے، حسین کربلا جا رہے ہیں. تو جیسے انتظار میں ہو نا، نبی مکرم نے امام حسین کو وہ فہرست دی تھی جس میں شہدائے کربلا کے نام تھے. سب تو مل گئے تھے امام حسین کو، جا کے بتایا اور سب تیار ہوئے اور سب کو معلوم تھا. جسے نہیں معلوم ہوتا تھا اسے تنہائی میں لے جا کر امام حسین بتاتے تھے کہ تمہارا مقام کیا ہے. ایک صحابی جن کا کربلا میں نام ہے اور وہ مل نہیں رہے ہیں، وہ ہیں زہیر قین. عثمانی العقیدہ بھی ہیں. انہیں ڈھونڈا ہے امام حسین نے. انہوں نے امام حسین کو جب امام کا پیغام کیا تو ایک گھوڑا بھیج دیا. امام ڈھونڈا میں جو تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ذرا تم اپنا مقام تو دیکھو. اور جب اپنا مقام حسین ابن علی نے انہیں دکھایا تو پھر اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حسین نے میری منزلت مجھے دکھا دی ہے. اور اس اطمینان کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے. اور امام حسین کی نماز جماعت جو کربلا میں آپ نے پڑھی جس پہ تیر اندازی ہوئی، اس کی حفاظت کرنے والوں میں بھی ایک نام زہیر قین کا نام. ادھر امام جماعت پڑھا رہے ہیں، ادھر زہیر کھڑے ہوئے امام کی حفاظت کر رہے ہیں. ان ناموں میں اصحاب میں ایسے ایسے نام ہیں. اور پھر جب اہل بیت کی طرف آئیں گے تو ساری دنیا ایک طرف اور عباس ایک طرف. مجاہدوں میں، شجاعوں میں، سخیوں میں، وفاداروں میں، کمالات نفسانی رکھنے والوں میں عباس علمدار ہیں. اور پھر کربلا سجی ہے جن ستاروں سے، ان میں ایک ستارے کا نام علی اکبر ہے. ان ستاروں میں ایک ستارے کا نام قاسم ہے. 11 سال کا جوان ہے، کم سن ہے، مگر کیا جملہ ہے. قیامت تک یہ جملہ نمونہ عمل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر پکارا جائے گا. چچا موت میرے نزدیک احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. آج 5 محرم ہے. جو بر صغیر کی عزاداری سے آشنا ہے، حتیٰ اہل سنت اور شیعہ بر صغیر میں جو عزاداری کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 5 محرم سے اہل بیت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. 1 سے 4 تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے اور 5 سے 10 تک اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. 5 کو ہم تذکرہ کریں گے، 6 کو ہم حضرت علی اکبر کا تذکرہ کریں گے یا حضرت علی اصغر کا تذکرہ کریں گے. 7 کو تو اس جوان کا تذکرہ کریں گے جو زندگی میں پامال ہوا ہے، ابھی زندہ تھے کہ گھوڑے بدن پہ دوڑ گئے. اور 8 کو تو تذکرہ، 8 کا دن تو کون ہے جو نہیں جانتا کہ 8 کی تاریخ کیا تاریخ ہے. 8 محرم تو اس علمدار کا ماتم ہے جس کے جانے سے امام حسین نے اپنی کمر پکڑ لی تھی. الان انکسر ظہری اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اور 9 محرم کو کس کا تذکرہ ہوگا؟
یا حسین کے جھولے میں لیٹے بچے کا تذکرہ ہوگا یا حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا تذکرہ ہوگا؟ اور عاشور کے دن تو چلیں گے کربلا میں جہاں گھوڑے سے ایک حجت خدا کو گرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں عزیزو عزادارو، میرے پاس 5-8 منٹ ہیں اور میں اپنے وقت بری مجلس مکمل کروں گا، اور ابھی تو بات میں نے شروع نہیں کی مصائب کے باب میں۔ کربلا میں خواتین کا بڑا کردار ہے۔ خود ہمیں اچھا مومن بنانے میں، اچھا انسان بنانے میں، اچھا مسلمان بنانے میں ہمارے گھر کی عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ آپ اس وقت مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، آپ نماز جماعت میں جاتے ہیں، آپ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان ساری عبادتوں میں کبھی غور کیا کریں کہ کون تھا جس نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھائی ہیں؟ ہماری ماں، ہماری دادی، ہماری نانی، وہ ہمیں ٹوکتی تھیں، وہ ہمیں بستر میں لے کر سکھاتی تھیں، وہ اپنے ساتھ سلاتے سلاتے پیغامات دیتی تھیں۔ ماؤں کا بڑا حصہ ہے، خواتین کا بڑا حصہ ہے۔ کربلا میں بھی 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ 9 مائیں ہیں کربلا میں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں، اگر آپ کی آوازیں بلند ہیں اور اس طرح کی مجلس منعقد ہو تو امام جعفر صادق کے دعاؤں کا حصہ قرار پاتے ہیں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں رونے والوں کے لیے، کربلا میں ایک ماں تو وہ ہے جس کے 4 بچے شہید ہوئے مگر اس نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے۔ وہ روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور پھر مرثیہ پڑھتی ہے، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ وہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان ماؤں میں ایک ماں مادر وہب کلبی ہیں، مسیحی خاندان کی ہیں۔ کربلا یوں ہی نہیں سجی ہے۔ میں ابھی 2 دن پہلے بھی اتفاقاً دیکھ رہا تھا، مغربی ممالک میں، امریکی علاقوں میں، چرچوں میں مسیحیوں نے انتظام کیا ہوا امام حسین کی مجلس ہوگا۔ مسیحیوں نے ابھی اسی عشرے میں، سال ہے گزشتہ سے، سال سے ہو رہا ہے اور اس سال اور بڑھ گیا ہے، اور چرچ میں یہ جاتے ہوں گے ہفتے میں مگر عشرے میں روزانہ آ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور امام حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں، باقاعدہ سینے پہ بھی ہاتھ مار رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسین سے محبت یہ کوئی ملکیت تو نہیں ہے کسی کی۔ جی کربلا میں مسیحی خاندان جس کا سابقہ مسیحی ہے، جس کا خاندان مسیحی خاندان ہے، وہ بھی آ کے کربلا میں شہید ہو گیا، اور اس کی ماں کا حوصلہ دیکھیں گے آپ۔ جب وہب کلبی کا کٹا ہوا سر ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی ماں کے میرے بچے کو ذبح کیسے کر رہے ہیں، پیر کانپ نہیں رہے تھے، فریادیں نہیں کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھی میرے بچے کو مار کیسے رہے ہیں۔ جب سر قلم کر کے وہ شخص بالوں سے سر کو پکڑ کر خیمہ گاہ کے قریب آیا تو اس نے دور سے اس طرف سر پھینکا جہاں اس شہید کی ماں کھڑی تھی، تو ایک مرتبہ اپنی کمر کو کسا، مادر وہب کلبی نے اپنی کمر کو کسا اور اس ٹیلے سے اتری اور اس سر کو دوبارہ اٹھایا، ممتا تھی تو پیشانی کا بوسہ دیا، اور پھر یہ کہہ کر دوبارہ میدان میں پھینکا، میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا۔ اس عمل کے بعد یزیدی لشکر کے حوصلے ختم ہو گئے تھے، یعنی آدھا لشکر پسپا ہو گیا تھا اس خاتون کے حوصلے کو دیکھ کر۔ کربلا میں یہ بھی ماں ہے، ایک ماں کا نام اور لوں جو رات بھر جھولا تو جھلاتی رہی اور یہ تو کہتی رہی کہ تم آخر بابا پہ قربان کیسے ہو گئے، مگر جب عاشور کا دن آیا تو جس کا بچہ گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا تھا اس کا بچہ سب سے آگے نظر آیا۔ یہ ماں بھی کربلا میں ہے۔ ایک ماں اور بھی ہے کربلا میں جو حضرت علی اکبر کی ماں ہے، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو بہت گریہ ہو گیا۔ ایک ماں کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں جس نے اپنے 2 بچے قربان کیے ہیں، اور وہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ، وہ مولا امام حسین کی برابر کی بہن،
جنہوں نے نبی کی گود میں پرورش پائی ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، غم دنیا سے نجات عطا فرمائے۔ 3 یا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ نبی مکرم روزانہ نماز فجر کے بعد در اہل بیت پہ سلام کرتے ہیں۔ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رحلت مصطفیٰ تک، سرکار کی رحلت تک، مسلسل نبی نے صبح کی نماز کے بعد در اہل بیت پہ کھڑے ہو کے سلام کیا ہے، اہل بیت کو یاد نام لے کر پکارا ہے، اور روزانہ دروازہ کھلتا تھا اور نبی کا احترام ہوتا تھا۔ ایک دن دروازہ کھلا تو نبی نے دیکھا زینب کھڑی ہے، جی کم سنی ہے، 3 یا 4 سال کا سن ہے۔ جناب زینب کو دیکھ کر نبی مکرم نے تعجب سے پوچھا، بیٹا تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ جتنا پیار سرکار کو حسین سے ہے اتنا ہی زینب سے بھی ہے۔ پیشانی کا بوسہ دیا، زینب دروازے پر آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا نے کہا ہے کہ نانا سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ فرمایا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا میں نے دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر آندھی کے جھونکے نے وہ درخت زمین سے اکھاڑ دیا۔ نانا مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا، پھر میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارے کے لیے درخت بھی نہیں تھا۔ پھر کہتی ہے نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتی۔ نانا خواب مکمل نہیں ہوتا، تیز آندھی چل رہی ہے، آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین۔ ایک میدان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ اجرکم اللہ، وہ نبی زادی کربلا میں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے۔ ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام اون ہے، دونوں کو بار بار بھیج رہی ہیں جاؤ ماموں سے اجازت لو، اور حسین لوٹا دیتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر بعد آنا۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ بی بی نے آ کر کہا بھائی اگر کل قیامت میں ماں زہرا نے پوچھ لیا زینب میرا بچہ مارا گیا، اس کی حفاظت کے لیے تم نے کیا کیا؟ بھائی میرے بچوں کو اپنے پاس اپنی جانب سے بھیج دیجئے۔ اب دونوں بچوں کو تیار کر کے روانہ کیا، کم سن ہیں، زیادہ عمریں نہیں ہیں، میدان کربلا میں خوب جہاد کیا۔ اور جب بھیج رہی تھی نا جناب زینب تو فرما رہی تھی کہ ایسے لڑنا کہ پتہ چلے کہ علی کے نواسے ہیں، ہاں ایسے لڑنا کہ پتہ چلے جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ یہ حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، اور جناب زینب کے بچے ہیں، یعنی مولا علی کے نواسے ہیں۔ اور میر انیس نے تو 2 مصروں میں بھی اس منظر کو نظم کیا ہے، کہتی ہیں کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ تم مت بتانا کہ تم کون ہو، تمہارا انداز بتائے گا تم علی کے نواسے ہو۔ اور پھر جب میدان میں اترے ہیں تو دونوں بچوں نے جنگ کرتے کرتے نہر کی طرف رخ کیا۔ ابھی نہر کی طرف دونوں کی سواریاں گئی تھیں کہ ڈیہڑی پر آ گئیں جناب زینب۔ عباس میں نے سنا ہے یہ نہر پہ چلے گئے، بس دور سے آواز لگا دو کہ پانی نہ پینا، اس لیے کہ تمہارے ماموں پیاسے ہیں، خیمے میں بچے پیاسے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے اپنی شجاعت کا خوب مظاہرہ کیا، آخر زخموں سے چور زمین کربلا پر گرے۔ دونوں میں اون میں ابھی دم تھا جب حسین پہنچے، لاشیں اٹھا کر لا کر گنج شہیدہ میں رکھا۔ لیکن عجیب منظر دیکھیں گے، جب لاشیں لائے نا امام حسین، حضرت عباس حضرت علی اکبر بدن اٹھائے ہوئے تھے تو ساری بیویاں کھڑی استقبال کر رہی تھیں، ان بچوں کی ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ امام نے تعجب سے پوچھا بہن زینب کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ خیمے میں حالت سجدہ میں ہے اور ایک تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے میری محنت سوارت ہو گئی۔ کیا جگر ہے ان بیویوں کا۔ امام نے فرمایا زینب کو بلاؤ، اون بار بار پکار رہا ہے۔ ابھی حضرت اون میں جو چھوٹا بچہ ہے اس میں دم ہے۔ جب آئی قریب بچے کو گود میں لیا، جیسے ہی ماں کی گودی کی گرمی پائی اون نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول کے بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، جو رو چکے ہیں
جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہیں اللہ اجر عطا فرمائے، جو تشریف فرمائے اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جب آنکھیں کھولی نا تو دو ہی جملے کہے، ایک جملہ تو یہ کہا اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ہو؟ ایک یہ جملہ کہا۔ دوسرا جملہ یہ کہا جب مدینے جائیے گا تو بابا کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا بابا تمہارے بچوں نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں۔ عزاداروں سارے رستے زینب نے صبر کیا، کبھی بچوں پہ نہیں روئیں، لیکن جب گھر گئیں دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے، زینب بی بی سے رہا نہ گیا، بلند آواز سے گریہ کرنے لگی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب